سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27، جو بچپن سے ہمیں پڑھا کے مولوی قرآن سے دور کرتا ہے. یہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے ہدایت بھی حاصل کر لیتے ہیں. توبہ توبہ، آپ کسی غیر مسلم کو کہیں کہ یہ کتاب آپ کو گمراہ کر دے گی، وہ کہے گا جی اپنے گول ہی رکھو انہوں، کہے گا کہ نہیں؟ استغفر اللہ. اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، اور ہدایت کے بھی روشن اس میں نشانیاں ہیں، روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور صحیح بخاری میں آیا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان، اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ بھی الفرقان، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور انجیل میں کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل، اس کے اوپر یہ فرقان ہے، مہیمن ہے، نگران ہے یہ کتاب، کیونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اور یہ محفوظ ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اگر یہ کسی عارف کا یا کسی عالم کا قول ہوتا تو لوگوں نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہوتی اور خود کش حملے ہو رہے ہوتے کہ قرآن جو مینارہ نور ہے، جو منبع رشد و ہدایت ہے، جو مخزن علم و حکمت ہے، اس سے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آج کل عوام کا طرز عمل بھی یہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یارو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ مولوی انہوں نے تو ہمیں گھن چکر بنا دیا ہے، ادھر بھی مولوی ہیں ادھر بھی مولوی ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی شکم بالائے شکم داڑیاں رکھتے ہیں وہ بھی باشرہ دکھائی دیتے ہیں. اب کریں تو کیا کریں، کس کے پیچھے چلیں اور کس کو راہبر و رہنما تسلیم کریں. ہمیں تو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. حالانکہ قرآن مجید نے تو بہت وضاحت سے ہمیں بتا دیا ہے، 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. جو قرآن پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن سے ان کو ہدایت ملی ہے یا گمراہ ہوا ہے. اب یہ فیصلہ ہم کیسے کریں؟ یہ بھی قرآن نے خود بتایا. پہلے ہمیں تعلیم دی کہ تم مجھ سے مانگو، سب کچھ مجھی سے مانگنا ہے، اور مجھ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ لیکن باقی جو چیزیں مانگتے ہو تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو. دولت مانگتے ہو، عزت مانگتے ہو، شہرت مانگتے ہو، وقار مانگتے ہو، حکومت مانگتے ہو، اختیار مانگتے ہو. یہ تمام چیزیں تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو، لیکن میں جو تلقین کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے ہدایت مانگو. وہ اس لیے کہ تم مجھ سے روزی رزق مانگتے ہو، رزق بے شمار دے دوں، دولت بے حساب دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں تو رزق میری رحمت ہے، تم میری رحمت سے میرا عذاب خریدو گے. تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، میں تمہیں قداور قوی ہیکل شاندار جوان بنا دوں لیکن ہدایت نہ دوں تو وہ جوانی اور اس طاقت کے غرور میں مجھے بھی للکارنے لگو گے اور اسی گناہ کے سبب میرے قہر و غضب کا نشانہ بنو گے. اس لیے تمام چیزیں بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو. اور مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو میں تو ہدایت ضرور دوں گا، میرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے. میں ہدایت دے دوں گا لیکن تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اب تمہیں ہدایت مل گئی ہے؟ یہاں ورغلانے والے بھی ہیں، بہکانے والے بھی ہیں، اللہ رسول کا ذکر کرنے کے بہانے حرمین شریفین سے اٹھا کر لے جانے والے بھی ہیں. تو ہدایت تو میں دے دوں گا لیکن تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ تمہیں کون بتائے گا؟ کیا جبریل آ کر بتائیں گے جی پہلے آپ ذرا تھوڑا سا ڈیویٹ کر گئے تھے، اب آئے ہیں صراط مستقیم پر، اس پر استقلال سے قائم رہیے گا؟ جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنی آسانی سے ہدایت دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی. وہ کیسے؟ مجھ سے جب ہدایت مانگی ہے تو ساتھ ہی یوں بھی کہو صراط الذین انعمت علیہم. یہ کتنا آسان راستہ ہے اس کا میں ذرا سیدھے طریقے سے بتا دوں، ایک مثال کے ذریعے عرض کرتا چلوں. فرض کیجئے، اب ظاہر ہے کہ میں یہاں کے پس منظر میں جو مثال دوں گا اگر اس میں ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاؤں تو معاف کر دیجیے گا میری مجبوری کا سہارا لے کر. دلی سے فرض کیجئے 200 میل پرے کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی ریموٹ ایریا میں، پسماندہ علاقے میں رہنے والا ہوں. میرا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار دلی کے ایئرپورٹ پر آ رہا ہے، میں اس کو ریسیو کرنے کے لیے آتا ہوں، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، سواری ہے. دلی شہر میں انٹر ہوتا ہوں، گاڑی کھڑی کرتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جناب ذرا بتائیے ایئرپورٹ کا راستہ دکھا دیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دور سے آیا ہے، اس کو ذرا صحیح طرح گائیڈ کرنا چاہیے. انہوں نے مجھے گائیڈ کرنا شروع کیا، جی یوں چلے جائیے، ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس سے یوں مڑ جائیے گا، پھر ایک چوک آئے گا، اس سے فلاں سڑک نکلے گی، پھر آگے فلائی اوور آئے گا. میں سن کے حیران پریشان، بھائی میں دیہات سے آیا ہوں، نہ وہاں فلائی اوورز ہوتے ہیں، نہ اتنے راؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہیں، نہ اتنے چوک ہوتے ہیں، نہ اتنی سڑکیں ہوتی ہیں، نہ اتنی گاڑیوں کا رش ہوتا ہے. خدا کے لیے میں 200 میل کا سفر کر کے یہاں آیا بیٹھا ہوں اور اب 10 15 20 کلومیٹر کی باتیں رہ گئی ہے. خدا کے واسطے میری رہنمائی کر دو. ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت پریشان ہو،
ایئرپورٹ جانا ہے، پریشان مت ہو. ایسا ہے اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تو ایسا کرو کہ اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. تمہیں راؤنڈ اباؤٹ شمار کرنے کی ضرورت نہیں، فلائی اوور گرنے کی حاجت نہیں، سڑکوں پر کھڑے ہو کر نام پڑھنے کی بھی کوئی تک نہیں ہے، اور جگہ جگہ رک کر لوگوں سے راستہ پوچھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. بس اتنا کرنا کہ اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. اللہ بھی فرماتا ہے، میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے. ایسا کرو، میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی. اب انعام یافتہ کون ہے؟ اس کے لیے بھی قیاس و گمان اور ظن و تخمین کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید نے اسے ہماری ڈسکریشن پہ نہیں چھوڑا. قرآن مجید میں وضاحت فرما دی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اچھا، نبی تو نبی ہے، اس کے بارے میں تو ظاہر ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن اگر یہ ذی وقار ذی احتشام علماء مجھے اجازت دیں تو میں صدیق، شہید اور ولی، صدیق، شہید اور صالح، ان تینوں کو لفظ ولی سے تعبیر کر سکتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے ہدایت کس کو ملے گی؟ جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلیں گے. اب آخری جملہ بول رہا ہوں. اب یہ مولوی ادھر بھی ہیں، مولوی ادھر بھی ہیں، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث یہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث یہ بھی پڑھتے ہیں. عوام پریشان ہے کس کے پیچھے چلیں. اتنا فیصلہ آپ کر لیں، وہ کون ہے جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ کون ہے جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہم غلام احمد رضا ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے.